السلام علیکم. نرسنگ میں کمنٹ پڑھ رہی تھی, کوئی کہہ رہا تھا کہ نرسنگ تو آج کل لوگوں نے بزنس بنا دیا ہے کہ جلدی سے نرسنگ کرو اور اس کے بعد انٹرنیشنل اپرچونٹی ایکسپلور کرو اور باہر کے ملک چلے جاؤ. تو ان سب یہ آپ لوگوں کو اوپر سے اچھی چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کی ڈارک سائڈز بھی ہیں. تو آج ہم ڈارک سائڈز ڈسکس کریں گے, کیونکہ میں نے گورنمنٹ سیٹ اپ کے پاکستان میں بھی کام کیا, ٹرشری کیئر, میں نے پرائیویٹ سیٹ اپ میں جہاں لوگ پیسے دے کے اپنا علاج کرواتے ہیں, اور ایک این جی او سیٹ اپ میں جہاں پہ زکوٰۃ خیرات کے پیسوں سے علاج معالجہ ہوتا ہے. تو میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ ایز اے نرس کیا کیا پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں ایز این آر این. سب سے پہلا میں جو ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے لوگ آپ کو ڈیلی بیسس پہ مل جاتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ ایچ سی ایز ہیں, چاہے وہ ڈفرینٹ آپ کے ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں. ان کے ذہن میں یہ مائنڈ سیٹ چل رہا ہوتا ہے کہ نرسز ڈپلوما کر کے آئی ہیں میٹرک کے بعد, اور ان کو چیزوں کا نہیں پتہ, ان کو بالکل بھی اے بی سی کا بھی نہیں پتہ میڈیکل کی, اور یا یہ سنسیئر نہیں ہے اپنے کام کے ساتھ. تو اس طرح کا نوشن ابھی بھی کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے, جو کہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی اسی ریسنٹ ڈیز کی بات ہے کہ میرا ایک پیشنٹ تھا, اس کو ایپیڈیورل چل رہا تھا پین مینجمنٹ کے لیے نا, کہ وہ ریڑھ کی ہڈی میں دوائی جاتی ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا پین سیٹل رہتا ہے سرجریز کے بعد. لیکن ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں 4 گھنٹے بعد, نرسز کرتی ہیں کہ وہ اس کی سینسری ابھی ٹھیک چل رہی ہے یا اس کو پین کنٹرول ہے, پین نہیں کنٹرول. تو وہ میں نے اپنے پیشنٹ کی اسیس کی, میں نے اینستھیزیا والے ریزیڈنٹ کو انفارم کیا کہ اس کی ایپیڈیورل ورک نہیں کر رہا یا ڈوز کم ہے, کیونکہ اس کا نا لیولز مینٹین اچیو نہیں ہو رہے سینسری کے نا. ایپیڈیورل کا آ کے اسیس کرو, ابھی شاید ڈوز بڑھنی ہے یا کیا سین ہے. اب وہ آیا, اس نے کہا کہ میں خود اسیس کروں گا نا. تو مجھے وہ بات بری لگی مجھے جنرلی, حالانکہ اچھی بات ہے کہ نرسنگ اسیسمنٹ اپنی ہے, ڈاکٹر اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہے وچ از کمپلیٹلی فائن, لیکن وہ اس کا اس طرح کا ریئیکشن تھا کہ وہ بالکل بھی جیسے مان نہیں رہا ہو نا بات کو. تو میں نے اسے بولا کہ یو ڈونٹ ٹرسٹ نرسنگ اسیسمنٹ, اینڈ ہی واز لائک نو آئی ڈونٹ ٹرسٹ نرسنگ اسیسمنٹ. تو مجھے اس وقت بعد میں اس نے بھی اسیسمنٹ کی وچ واز ایکچولی, اس نے ایڈمٹ کیا کہ وہ بھی پیچی تھا کیونکہ میں نے کی تھی. لیکن اب میں اس میں اینستھیزیا ریزیڈنٹ کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتی, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے نرسز کو اس طرح سے فیک چارٹنگ کرتے ہوئے کہ انہوں نے اسیسمنٹ کی نہیں ہے, کیونکہ وہ کولڈ لانا پڑتا ہے, ایک برف کا پیک, آئس پیک, اس سے آپ اسیسمنٹ پورا ٹچ کرتے ہو, برومیٹ چیک کرتے ہو, اس کے بعد آپ اپنی ریڈنگ کرتے ہو. میں نے ایک نہیں, میں نے ملٹیپل ٹائمز دیکھا ہوا ہے کہ نرسز لکھ دیتی ہیں. تو اس طرح سے کچھ نرسز کی وجہ سے یا ڈاکٹرز کے پرائر ایکسپیرینس کچھ نرسز کے ساتھ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ موسٹلی نہیں ٹرسٹ کرنا چاہتے جلدی ہر نرس پہ. تو یہ آپ کو پھر فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ میں جب گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی تھی تو میں ایک سیٹ اپ تھا, وہاں پہ نرسز بلڈ پریشر نہیں لیتی ہوتی تھی پیشنٹس کا, مطلب بس انٹر کر دیتی تھی, اور سب کو پتا تھا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, شارٹیج ہے. تو ڈاکٹرز جو ایچ اوز ہوتے ہیں انہوں نے آ کے خود اپنے بلڈ پریشر کی ریڈنگ لینی ہے. تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں اپنا ایز این انٹرن میں جاؤں, میں پورے ڈپارٹمنٹ کی پلموئے جو بھی ہے میں اپنے وہ بلڈ پریشر مانیٹرنگ لکھوں کسی طریقے سے, اور میں کہتی تھی کہ میں نے کیے ہوئے ہیں. اور اگر وہ دوبارہ کرتا تھا تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ ٹرسٹ نہیں کر رہا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ موسٹلی نرسز نہیں کرتی میجورٹی, تو وہ اس لیے ٹرسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کا بھی ایک دوسرے کے اوپر. سو یہ آپ کو چیز شاید فیس کرنی پڑے ایز این آر این ابھی بھی کچھ سالوں تک, جب تک کہ بہت ساری پیشنیٹ انتھیوزیاسٹک اور اس طرح کی نرس. میرا خیال ہے میں نیچے چلے ہی جاؤں, اس نے مجھے ویڈیو نہیں بنانے دی. کیا ہو رہا ہے یہ پیچھے, یہ دیکھیں, یہ دونوں ایسے سر کے اوپر منڈر. تو پہلا پوائنٹ میں نے ایڈ کیا کہ جو آپ کے باقی ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں, دے بی لٹلز یو, کہ آپ کو شاید چیزوں کا نہیں پتا اور آپ بالکل بھی کسی میڈیکل انفارمیشن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور دوسرا پوائنٹ جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جو میں نے اسپیسیفکلی پرائیویٹ سیٹ اپ میں دیکھا, جو کہ این جی او سیٹ اپ میں وہ کم ہے اس چیز کا رجحان, گورنمنٹ میں بھی ہے اس چیز کا رجحان, کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید نرسز بہت غریب ہیں یا ان کی سیلریز کم ہیں. تو وہ ان کو اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو یا وہ آپ بہت سویٹ ہو ان کے پیشنٹس کے ساتھ, یا آپ نے ان کو ایکسٹرا 2 منٹ بھی دے دیے, تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو پیسے دیں, وچ آئی ڈونٹ نو, مجھے یہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں لگتا کہ اگر آپ کو صبح سے رات تک ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں, فزیو تھراپسٹ دیکھ رہے ہیں, سارا آپ کو عملہ دیکھ رہا ہے, تو آپ نرسز کو ہی کیوں پیسے دیتے ہیں. یہ چیز کی مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن پرائیویٹ سیٹ اپ میں نے یہ چیز بہت فیس کی کہ لوگ وہاں پہ آپ کو بائی ہینڈ کیش دیتے ہیں 5,000 میل نرسز کو, فیمیل نرسز کو, میل اٹینڈنٹ, فیمیل اٹینڈنٹ, اولڈ اٹینڈنٹس, کیونکہ وہ بہت امیر فیملی سے آتے ہیں, تو ان کو شاید آئی ڈونٹ نو وہ پیار میں دیتے ہیں یا وہ کس طریقے سے. لیکن یہ چیز مجھے بڑی آکورڈ سی لگی تھی, اور میں نے ہمیشہ بتایا ہے
کہ ہم لوگ کی اچھی سیلریز ہیں اور ہم لوگ مطلب یہ ہم ڈیزرونگ نہیں ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہے کہ ہم لوگ واپس کرتے ہیں, ہم نہیں رکھ سکتے یہ چیز, ہمیں ہم پہ ہماری بنتی ہی نہیں ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارا پروفیشن ہے. ہاں لیکن اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں دعا ملتی ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن یہ چیز بالکل ہمارا نہیں ہے. اور مجھے بڑا برا لگتا ہے جب نرسز وہ پیسے رکھ لیتی ہیں, کھانا اور یہ سب چیزیں اچھا نہیں لگتا. میرے خیال سے پروفیشنل ڈگنیٹی کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. یہ چیز بھی نرسنگ میں آپ کو فیس کرنی پڑے گی. لوگ آپ کو دیتے ہیں اکثر وہ پوری اس طریقے سے, اگر آپ تھوڑی سی بھی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے دیں گے کہ آپ رزسٹ جتنا مرضی کر لو, وہ بہت امپاسبل سچویشن بنا دیتے ہیں. تو میرے ساتھ تو اس طرح بھی ہوتا رہا کہ اگر کوئی مجھے دیتا ہے تو میں وہ چیز نہیں لیتی, تو کوئی اور میرے ساتھ نرسنگ ہے تو وہ رکھ لیتے ہیں کہ بھائی شکر ہے دیہڑی لگ گئی, اس طرح کر کے نا. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. اور جو ایک چیز جس کو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ میں سوچوں اس پہ ہم ڈیڈیکیٹڈ الگ سے ویڈیو بنائیں, وہ صرف فیمیلس کے لیے ہوگی ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ. کہ جس طرح اب نیو نرسز آتی ہیں تو وہ نئی ہوتی ہیں, ان کو چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا, سسٹم کس طرح کام کر رہا ہے, کس کی کیا پاور ڈائنامکس ہے, ہرارکی کیا ہے, کلچر کس طرح کا ہے, چیزیں کہاں پڑی ہیں, اورینٹیشن نہیں ہوتی چیزوں کی. تو اسٹارٹ میں دے آر ویری شائع کہہ لو, یا ان کو چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا. تو اس چیز سے کچھ بہت سینئر میل اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور وہ ہراسمنٹ والی چیز سے لے جاتی ہے. تو اکثر نرسز جو ینگ گریجویشن یا ینگ فریش گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو یہ چیز فیس کرنا پڑتی ہے, اور بائی دا ٹائم وہ خود ہی لرن کر جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں سے ہینڈل کرنا ہے, اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں فیمیلز آپس میں. ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ ان کو وہ فریش نیو فیمیل نے جوائن کی, اور اس کو کسی سینئر میل نے ان کو چاکلیٹ دی سائڈ پہ لے جا کے. تو مجھے بہت غصہ آیا. مجھے تو میں نے اس بچے کو بولا کہ ڈیفینیٹلی آپ کو رپورٹ کرنی چاہیے, یہ بات سینئرس کو, مینیجرس کو بتانی چاہیے. یہ بالکل ان ایتھیکل بات ہے کہ کوئی اس طرح ورلڈ کلچر میں اگر اس طرح سے کچھ کر رہا ہے تو. لیکن اس نے شٹ اپ کال دی, لیکن اس نے اپنے طریقے سے دی. تو میرے خیال سے کچھ لوگ اس کو سسٹمیٹکلی لے کے چلتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے تھرو, اور کچھ لوگ وربلی اپنے طریقے سے کرتے ہیں, لیکن یہ چیز ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے. ہاں اب آپ کس طریقے سے اسے مینیج کرتے ہو, کس طریقے سے وہ کرتے ہو, وہ اب آپ کے اوپر ہے. وہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے, کچھ کلچرز میں نہیں ہوتا, کچھ کلچر میں ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. اب میں نے جہاں پچھلے سیٹ اپ میں کام کیا تھا, ایک میرا پریویس ایکسپیرینس, وہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا تھا اس معاملے سے. اگر اتنی سی بھی ہراسمنٹ کی زیرو ٹالرنس تھی, اگر اتنی سی بھی بات ہوتی تھی تو فوراً ٹرمینیٹ کرتے تھے. لیکن کچھ کلچرز میں اس طرح سے نہیں ہوتا, کچھ سیٹ اپس میں انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں, نرسز چاہیے ہوتے ہیں, وہ چاہے جو مرضی کریں, وہ آپس میں لڑیں, جو مرضی کریں, سینئرس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے میں ہمیشہ ایک اچھے سیٹ اپ میں کام کرنا پریفر کرتی ہوں, تاکہ پالیسیز سے سب چیزیں چلیں اور ہم چھوٹے سیٹ اپس میں جا کے نہ خود کو خراب کریں, نہ ساتھ والے کو, نہ سیف امن والا ماحول رہے. ابھی 2 پوائنٹ ڈسکس کیا اور کافی ٹائم ہو گیا. اوپر وہ چیلیں بہت تنگ کر رہی تھی, اس لیے میں نیچے ہی آ گئی ہوں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ بھی زیادہ میں نے پرائیویٹ سے, اچھا میں اب یہ سوچ رہی ہوں, پہلے میں نے یہ چیزیں لکھی تھی کہ آپ کو نرسنگ میں کیا کیا چیزیں فیس کرنا پڑیں گی, لیکن اب مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ ٹو سیٹ اپ ویری کرتی ہیں چیزیں. اب جیسے ابھی جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ کچھ اٹینڈنٹس, پیشنٹ کا آپ کو کبھی بھی برا نہیں لگتا اگر آپ کیونکہ وہ جس سچویشن سے گزرا ہوتا ہے, جتنی بیماریوں سے اور جتنے مسئلے مسائل, تو آپ اس چیز کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہو. لیکن جب اٹینڈنٹ اس طرح کے ہو جاتے ہیں نا پھنسی, کہ ابھی ڈاکٹر چاہیے کمرے کے اندر, بار بار بیل کریں گے کہ ہماری بات سن کے جائیں, ہمیں یہ چاہیے ہو, یا امپیشنٹ ہو جائیں گے, یہ چیز کیوں ایسا ہے, یہ چیز کیوں ویسے, چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹیز میں پھنس جاتے ہیں. تو میرے خیال سے وہ سیٹ اپ ٹو سیٹ اپ ویری کرتا ہے, کیونکہ میں نے ایک پرائیویٹ سیٹ اپ میں کام کیا تھا, وہاں لوگ جس طرح ایک دن کا 5 لاکھ دے رہے ہیں, 2 لاکھ 3 لاکھ کاؤنٹر پہ سبمٹ کرا کے آتے ہیں, تو انہیں شاید لگتا ہے کہ ہم نے خرید لیا سب کو, اب یہ سارے ڈاکٹرز نرسز یہ سب ہمارے جیسے غلام ہیں. تو وہ اس طرح سے وہ بیہیو کرنا شروع کر دیتے تھے. تو وہ وہاں پہ بہت کامن تھا کہ وہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو اس طرح کی کوئی نہ کوئی کیس مل رہا ہوتا تھا. لیکن یٹ اگین ابھی میں جس سیٹ اپ میں مجھے اب جو ایکسپیرینس ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. تو سیٹ اپ ٹو سیٹ اپ ویری کرتا ہے. گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی اس طرح نہیں ہے. گورنمنٹ سیٹ اپ میں تو یہی ہوتا تھا کہ آپ بات سن لو تو وہ بڑا خوش ہو جاتے تھے کہ شکر ہے مطلب کسی نے سن لیا بغیر ڈانٹے. کیونکہ میں پہلے بھی کہتی ہوں گورنمنٹ سیٹ اپ میں تو سارے نیچے سے آپا سے لے کر کنسلٹنٹ تک سارے خدا بنے ہوتے ہیں, اور سب بدتمیز ہوتے ہیں, سب جاہل ہوتا ہے, کوئی بات نہیں سنتا. اور وہاں بات کرتے وقت بھی آپ کو ہو رہا ہوتا ہے کہ بات کرے نہ کرے, موسٹلی, مطلب سب نہیں لیکن موسٹلی کا یہ سین ہے.
تو یہ میں نے تھرڈ بات کی ہے کہ اکثر اٹینڈنٹ کی طرف سے وہ اریٹیٹنگ ایک چیز آ سکتی ہے کہ وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا 5 اسٹار ہوٹل میں آئے ہیں اور یہ ہمارے سرونٹس ہیں، اور وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم ان کے پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں میں بھی ٹائم لگتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، تیسرا چوتھا پوائنٹ، ورک پلیس وائلنس، یس یہ بہت کچھ اچھا کچھ ہاسپٹل کے بھی کچھ یونٹس میں زیادہ ہوتا ہے پیشنٹ سے ریلیٹڈ وائلنس، یہ وہ کلیگ ٹو کلیگ والا تو چلو سیپریٹ ہے، وہ تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں جس نرسنگ جس ریفرنس سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر پیشنٹ نیورولوجیکلی اپنے سینسز میں نہیں ہوتا، یا سائیکیٹرک کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے، یا ویسے پیشنٹ بہت اریٹیبل ہو چکا ہوتا ہے ہاسپٹل کے اسٹے سے، لانگ اسٹے سے، یا آئی سی یو کی اس آواز سے، تو وہ جو پیشنٹس ہیں نا وہ وائلنس پہ اتر آتے ہیں، مطلب وہ سینسز میں نہیں ہوتے، اور وہ ہٹ بھی کر دیتے ہیں، وہ مار بھی دیتے ہیں، وہ گالیاں بھی نکال دیتے ہیں، مطلب بڑا مشکل سے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ میرے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں ویسا کہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں اور پرائیویٹ میں بھی مکس، ہر جگہ ہی کبھی کہیں نہ کہیں کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کو ڈائزپام لگ رہا ہے یا کچھ اس طرح سے ڈاکٹرز اور نرسز وہ مل کے پھر اس کو مینیج کر رہے ہیں، کوئی بھاگ رہا ہے چیزیں نکال رہا ہے، تو اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی نرسز کو کرنا پڑتا ہے، فرنٹ لائنرز کو، کہ پیشنٹ کا جس طرح کا بھی موڈ ہے، تو اگر وہ برس بھی پڑتا ہے کبھی کبھی تو اس چیز کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ اور اب میں بس اتنے ہی ڈسکس کر رہی ہوں، باقی پھر ہم پارٹ 2 بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر تو یہ ویڈیو اچھی گئی پھر ہم اس کا پارٹ 2 بنائیں گے، اس میں ہم باقی بھی ڈسکس کریں گے ڈارک سائڈس کیا ہیں نرسنگ کی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے میں نے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں نرسنگ کی، وچ از ناٹ گڈ، اپنے پروفیشن کا اتنا ڈارک سائڈ نہیں بتاتے ہوتے، کیونکہ میں نے اکثر نوٹ کیا مجھے کوئی فزیو تھراپسٹ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، یا ریسپیریٹری تھراپسٹ مجھے ڈپارٹمنٹ میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ آپ کا، میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ آپ کا کیا لینا دینا نرسنگ کی ویڈیو سے، آپ کا تو کوئی وہ نہ آپ نے ایڈمیشن لینا ہے نہ آپ کی فیوچر اپرچونیٹی۔ سو یا دس از اٹ فار ناؤ۔ تو یہ میں نے کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے تھے، لیکن میرے خیال سے اگر آپ جاب کرتے ہو نا، جاب کرتے ہو ان پرٹیکولر، تو یہ سب چیزیں جس طرح ہراسمنٹ ہے، وائلنس ہے، برن آؤٹ ہے، یا یہ پیسوں والا سلسلہ ہے، یہ کسی بھی جاب یا ٹاکسک مینیجرز ہیں، یہ سب جاب کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور نرسنگ بھی ایک جاب ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہمیں بھی فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف نرسنگ میں ہی ہے، باقی پروفیشنس کو بھی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اب یہ نہ میں نے اب نرسنگ کی بات کی، اب سارے کمنٹس میں لکھیں کہ بھائی اس نے تو برائی کر دی ہے۔ مجھے آگے ایک کمنٹ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ نرسنگ کی غلط امیج دکھا رہی ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ریئلسٹکلی ہم بتائیں جو چیزیں چل رہی ہیں، اور ہم بھی امپروو کریں، اور ہمارے جو جونیئر سینئرز ہیں وہ بھی امپروو کریں۔ سو یا دیٹس اٹ فار ناؤ، ہیو اے گریٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ ڈو لیٹ می نو اف یو آر انٹرسٹڈ ان اینی کائنڈ آف ویڈیو ٹاپک سجیشن، تو وہ بتائیں، یا کولیبریشن ڈیفینیٹلی، تو ہم وہ پھر مل کے بھی پوڈ کاسٹ ٹائپ کچھ کر سکتے ہیں۔ سو یا دیٹس اٹ فار ناؤ، ہیو اے گریٹ ٹائم، اللہ